Subscribe my YouTube channel Noor Hadith and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث کا تعلق ہے جمعہ کے دن سے۔ ایک ایسا دن جسے سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یہ دن نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ رحمت، مغفرت اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ چلو آئیے آج کی حدیث سنتے ہیں۔ آج کی حدیث ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو ہو استعمال کرے اور پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز ادا کرے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ذرا سوچئے، ذرا رک کر سوچئے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اچھی طرح طہارت کرے، خوشبو لگائے اور اپنے گھر سے روانہ ہو کر مسجد جائے، خطبہ خاموشی سے سنے، نماز ادا کرے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا رک کر سوچئے، ایک دن کی تیاری، چند منٹ کا خطبہ سننا اور اس کے بدلے میں ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ محض معمولی انعام نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک عظیم رحمت ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جمعہ کے دن دیر سے اٹھنا، بغیر تیاری کے جانا، مسجد کے باہر بیٹھ کر باتیں کرنا، موبائل دیکھتے رہنا اور کبھی خطبہ سنتے ہوئے بھی توجہ نہیں دینا۔ حالانکہ خطبہ سننے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے پہلو میں بیٹھے شخص سے یہ کہو کہ خاموش رہو، تو تم نے بھی لغو کام کیا، یعنی کہ خطبے کے دوران بالکل خاموشی اور ادب ضروری ہے۔ حدیث کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، پھر مسجد گیا اور امام کے قریب بیٹھا، خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان۔ سوچئے، ضرور سوچئے، صرف مسجد کی طرف چلنے پر ہر قدم
کے بدلے اتنا بڑا انعام، اور ہم اکثر یہی دن سوتے ہوئے یا فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ آئیے آج سے عہد کریں گے کہ جمعہ کے دن فجر کے بعد سستی نہیں کریں گے، غسل کریں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، خوشبو استعمال کریں گے، جلدی مسجد جائیں گے، امام صاحب کے قریب بیٹھیں گے اور خطبہ بالکل خاموشی سے غور سے سنیں گے، کیونکہ یہ دن ہمیں بخشش، تقویٰ اور روحانی بلندیوں تک لے جانے کے لیے دیا گیا ہے۔ کیونکہ جمعہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس دن کو دنیاوی مشغولیات میں ضائع کرنے کی بجائے آخرت کے لیے سنوارنے کا ذریعہ بنائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ صرف ایک چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جو آپ کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لا سکتا ہے۔ تو کیا ہم آج سے اس دن کو ویسا ہی عظیم بنائیں گے جیسا کہ اسے بنایا گیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ حدیث اور پیغام پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔